بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خدا کے کاموں اور علموں میں انسان کو دخل دینا جائز نہیں۔ آپ اپنی ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں، ایک شخص حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا حضرت، مجھے جانوروں کی زبان کا علم سکھا دیجیے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ یہ جانور جب آپس میں بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ خدا کی باتیں ہیں، تم ان کو جاننے کی کوشش مت کرو، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ وہ شخص واپس چلا آیا، مگر پھر کچھ روز بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی احمقانہ خواہش پوری کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر انکار کرتے رہے۔ آخرکار وہ شخص کہنے لگا، حضرت چلو کسی جانور کی نہ صحیح، مجھے صرف ان جانوروں کی زبان کے متعلق علم دیجیے جو میرے پالتو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین، یہ بیوقوف شخص اپنی ناسمجھی کی باعث اپنی عجیب و غریب خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، جاؤ، تمہیں اب تمہاری پالتو جانوروں کی بولی سمجھ آئے گی۔ وہ شخص خوشی سے سرشار گھر پہنچا تو سنا اس کا کتا مرغ سے کہہ رہا تھا، بھائی مرغ، تم خوش قسمت ہو، تمہیں دانہ دن کا بر وقت مل جاتا ہے، جبکہ مجھے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں مل رہی۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، کل ہماری مالک کی گائے مر جائے گی اور وہ اس کو جنگل میں پھینکوا دے گا، پھر تم جی بھر کے گائے کا گوشت کھانا۔ اب وہ شخص دونوں کی باتیں سن کر بڑا خوش ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، کتنا اچھا ہوا کہ میں دونوں کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اس نے فوراً گائے کو قصاب کی ہاتھ فروخت کر دیا اور خود مطمئن ہو گیا کہ جانوروں کی بولی سے فائدہ تو پہنچا، ورنہ گائے خواہ ضائع ہو جاتی۔ اب کتے نے مرغ سے گلا کیا، تم کہتے تھے گائے مرے گی، مگر وہ تو مری نہیں، مالک نے اس کو فروخت کر دیا اور میں ویسا ہی بھوکے کا بھوکا رہ گیا۔ مرغ نے کتے کو پھر تسلی دی، غم نہ کرو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور پھر تمہیں گوشت اور ہڈیاں وافر مقدار میں مل جائے گی، پھر خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص اس مرتبہ بھی کتے اور مرغ کی گفتگو کا مطلب سمجھ گیا اور فوراً گھوڑے کو فروخت کر دیا اور اپنی بولی سمجھنے کی صلاحیت پر ناز ہونے لگا۔ جب گھوڑا بھی بک گیا تو کتے نے پھر مرغ سے شکوہ کیا، تم بہت جھوٹے ہو، مجھے غلط وعدوں سے بہلاتے رہتے ہو، جبکہ مالک ہر مرتبہ جانوروں کو مرنے سے پہلے ہی فروخت کر دیتا ہے۔ اب مرغ نے کہا، اس مرتبہ تم خاطر جمع رکھو، کل مالک خود مر جائے گا، اس کی موت پر کانے پکے گی اور پھر تمہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب جب یہ بات اس شخص نے سنی تو اس کی حالت دیدنی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت میں کیا کروں؟ جانوروں نے پہلے گائے اور گھوڑے کی موت کی خبر دی، ان کو تو میں نے فروخت کر کے ٹھکانے لگا دیا، اب میری مرنے کی خبر دی ہے، اب میں کیا کروں؟ میری مدد کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے آپ کو بھی فروخت کر ڈالو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بیعت جاننے کا شوق تھا، تمہیں اس سے باز رکھنے کی میں نے پوری کوشش کی، مگر تم مصروف رہے۔ پھر جب تم مجھے جان چکے تھے کہ گائے اور گھوڑا مرنے والے ہیں تو تم نے انہیں فروخت کر کے دوسروں کو دھوکہ دیا، ان میں سے ایک کو بھی مر جانے دیا ہوتا تو کم از کم تمہاری جان کا صدقہ نکل جاتا اور تم بچ جاتے، لیکن تم نے لالچ کیا اور خدا کی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب جب تمہاری باری آئی ہے تو اب میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگلے روز وہ شخص مر گیا اور اس کی موت پر پکنے والے کھانے میں جو ہڈیاں اور بوٹیاں پھینکی گئی ان کو کتے نے شکم سیر ہو کر کھایا اور مرغ کا شکریہ ادا کیا۔ اس حکایت میں مولانا رومی یہ وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ اول تو حکمت الہی اور اسرار قدرت جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ اللہ کی احکام میں رخنہ اندازی کر کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص نے جس خدا کی حکموں کی نافرمانی سے اپنی موت خریدی، ایسی باتوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے۔